أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ألقي عصاك اور یہ کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دے. فلما رآها تهتز تو جب اسے موسیٰ علیہ السلام نے حرکت کرتے ہوئے دیکھا کأنها جان گویا کہ وہ ایک پتلا سانپ ہے. واللہ مدبرن آپ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. ولم یعقب اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. یا موسیٰ اقبل اے موسیٰ آگے آؤ. ولا تخف اور ڈرو نہیں. انک من الآمنین یقیناً تم امن والوں میں سے ہو. پچھلے ایک درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو جا رہے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، مگر بعض دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مصر کو نہیں جا رہے تھے بلکہ شام کی طرف جا رہے تھے، بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے جو بنی اسرائیل کا اصلی وطن تھا. اور ان کے مصر میں نہ جانے کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو یہ خدشہ تھا کہ وہ مجھے قتل کے الزام میں دعوت پیش کرنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیں گے. مگر ہوا یہ کہ وہ اللہ کی حکمت اور قدرت سے راستہ بھول گئے اور شام والے راستے سے ہٹ کر وہ اس راستے پر پڑ گئے جو مصر کو جاتا تھا اور راستہ بھول کر وادی طوا میں پہنچ گئے. تو یہ سارا سینا کا علاقہ تھا جس میں طور پہاڑ بھی تھا. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ سوال و جواب کیا جو یہاں مذکور نہیں ہے بلکہ وہ سورۃ طٰہٰ میں مذکور ہے. فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ قال ہی عصائی، عرض کیا یا اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی اس میں بہت سے فائدے ہیں. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح احساس دلا دیا کہ دیکھو آپ کے ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی ہی ہے، کوئی اور چیز تو نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہی لکڑی کی لاٹھی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. تو فرمایا کہ الق عصاک، اے موسیٰ اس لاٹھی کو اب تم زمین پر گرا دو اور پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈالی تو وہ اچانک ایک سانپ بن گیا، بہت بڑا سانپ. جان کہتے ہیں پتلے سفید سانپ کو، اور ثعبان کہتے ہیں بہت بڑی جسامت والے اژدہا کو. تو اس کے دو مطالب مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ پہل وہ چھوٹی سی رسی کی طرح، سفید رسی کی طرح ایک سانپ بنا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گیا. اور دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ جسامت تو اس کی ثعبان جیسی ہی تھی، مگر وہ فراٹے بھر رہا تھا، چھوٹے سانپوں کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا تھا، لہرا رہا تھا. جب اس نے منہ کھولا تو ایسا لگا کہ جیسے وہ ہر چیز کو نگل جائے گا.
تو موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو دیکھ کر ایسے خوف زدہ ہوئے کہ دائیں یا بائیں نہیں مڑے، بلکہ مکمل یو ٹرن لے کر آپ پچھلی طرف پچھلے پاؤں دوڑ پڑے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ گھبرانا نہیں، آپ میرے پاس چلے آؤ، سیدھے آ جاؤ آگے، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انک من الآمنین، یقیناً آپ امن دیے گئے لوگوں میں سے ہیں، آپ کو میرے حضور میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ چمکدار ہو کر نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور اپنے پہلو کو اپنے ساتھ اور اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو کی طرف ملاؤ، من الرہب، خوف سے بچنے کے لیے، فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، تو یہ دو روشن دلیلیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمانوں کی قوم ہے۔ سلک کہتے ہیں اس دھاگے کو جس میں موتی پروئے جاتے ہیں، یعنی بڑی احتیاط اور مہارت کے ساتھ اس دھاگے میں موتی پروئے جاتے ہیں۔ تو ایک دوسری جگہ فرمایا ادخل یدک فی جیبک، اور یہاں فرمایا اسلک یدک فی جیبک، مطلب یہ کہ بڑے احتیاط سے اور بڑے بے خوف ہو کر اور بڑے امن کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، اور پھر اس ہاتھ کو اپنے پہلو کے ساتھ ملا لو، تو آپ کا یہ ہاتھ بغیر کسی بیماری کے چاند کی طرح چمکدار ہو کر نکلے گا۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنا بازو اپنے سینے کے ساتھ ملاؤ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی آدمی کو خوف ہو تو وہ یہی عمل کرے تو اس کا خوف جاتا رہے گا۔ من الرہب، خوف سے بچنے کے لیے یہ عمل کرو، کیونکہ جب آپ جائیں گے اور فرعون کو دعوت دیں گے تو اس راستے میں بہت سے ایسے مقامات آئیں گے جو خوف دلانے والے ہوں گے، لیکن آپ کو جب بھی خوف محسوس ہو آپ اسی طرح اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں رکھ لیا کریں، اپنے دل کے اوپر رکھ لیا کریں، تو آپ کا خوف دور ہو جائے گا۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا، عرض کیا اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، فأخاف أن يقتلون، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وأخي ہارون، اور میرا بھائی ہارون، هو افصح منی لسانا، اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ فأرسلہ معی ردا، تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے۔ یصدقنی، وہ میری تصدیق کریں گے۔ انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ادھر پیش کیا کہ یا اللہ میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں
اور یہ کار نبوت سے بچنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ سے درخواست تھی کہ یا اللہ کوئی ایسا انتظام فرما دیجئے کہ وہ مجھے گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہو، بلکہ میں ان کے سامنے جا کر آپ کا پیغام پیش کروں اور پھر اس کے بعد جو بھی نتیجہ ہو اس سے پہلے وہ مجھے گرفتار نہ کریں۔ اور میرے بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی۔ اس سلسلے میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تو اس نے کہا یہ تو وہی بچہ ہے جو میری مملکت کو ختم کرے گا، تو اس نے ان کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا۔ مگر سیدہ آسیہ نے کہا کہ اے میرے سرتاج، یہ تو بچہ ہے، نادان ہے، اس کا امتحان لے لیتے ہیں۔ اس کے سامنے ایک پلیٹ میں ہیرا رکھو اور ایک پلیٹ میں انگارہ رکھو، تو دیکھتے ہیں یہ کس چیز کو اٹھاتا ہے۔ اگر یہ ہیرے کو اٹھا لے تو سمجھدار ہے، اگر انگارے کو اٹھا لے تو نادان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہیرا اٹھانا چاہا، لیکن جبریل امین نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کے اوپر رکھ دیا اور وہ انگارہ انہوں نے منہ میں ڈال لیا، جس سے ان کی زبان میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی۔ مگر اس قصے کی کوئی مستند دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو بات ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تو کچھ گرہ تھی زبان میں جس کو کھولنے کی درخواست کی گئی، تو اللہ پاک نے وہ درخواست قبول فرما لی۔ اس کے بعد ہارون علیہ السلام کی سفارش کی کہ یا اللہ ان کو بھی نبی بنا کر میرے ساتھ بھیج دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی بھائی نے کسی بھائی پر اس قدر احسان نہیں کیا جس قدر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی پر احسان کیا کہ ان کی سفارش پر انہیں نبی بنا دیا گیا۔ رد ان اس پشتے کو کہتے ہیں جو دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کو میرے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے مجھے بھیجیں، ان کو میرے ساتھ اس لیے بھیجیں کہ وہ مجھے مضبوط کر سکیں اور میری بات کی تائید کریں تاکہ میری بات زیادہ مؤثر ہو جائے۔ قال سنشد عضدك بأخيك، اللہ نے فرمایا ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، آپ تمہارے لیے غلبہ بنا دیں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو وہ تمہاری طرف نہیں پہنچ سکیں گے۔ بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ، میری ان نشانیوں کے ساتھ تم اور تمہارے پیروکار غالب رہیں گے۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی اور 3 وعدے فرمائے۔ ایک تو فرمایا ہم آپ کے بھائی کو نبی بنا دیں گے، اور دوسرا فرمایا کہ ہم تمہیں غلبہ عطا کریں گے، تمہارا روح فرعون پر ڈال دیں گے، بجائے اس کے کہ تم فرعون سے ڈرو الٹا فرعون تم سے ڈرنے لگے گا۔ اور تیسری یہ بات کہ ان معجزات کی بدولت تم اور تمہارے مومن ساتھی غالب رہو گے اور فرعون اور اس کی فوجیں ناکام رہیں گی۔ ترجمہ ایک بار، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا، كَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا،
پیٹ پھیر کر چل دیے ولم یعقب اور مڑ کر نہیں دیکھا یا موسیٰ اقبل اے موسیٰ آگے آؤ ولا تخف اور ڈرو نہیں انک من الآمنین بلا شبہ آپ امن والوں میں سے ہیں اسلک یدک فی جیبک اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو تخرج بیضاء من غیر سوء تو وہ چمکدار ہو کر نکلے گا بغیر کسی بیماری کے وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ اور اپنا پہلو اپنے ساتھ ملاؤ من الرہب خوف سے بچنے کے لیے فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ تو یہ دو واضح دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف انہم کانوا قوما فاسقین بلا شبہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں قال رب انی قتلت منہم نفسا عرض کیا اے میرے رب میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے لساناً زبان کے اعتبار سے فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا تو اسے میرا پشتیبان بنا کر بھیج دیجئے یصدقنی جو میری تصدیق کرے انی اخاف ان یکذبون میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے قال سنشد عضدك بأخيك فرمایا ہم ضرور تیرا بازو مضبوط کریں گے تیرے بھائی کے ساتھ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا اور تم دونوں کے لیے غلبہ بنا دیں گے فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا چنانچہ وہ تمہاری طرف نہیں بڑھ سکیں گے بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ ہماری نشانیوں کے ساتھ تم اور تمہارے پیروکار غالب رہیں گے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ